اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ پانے کی توفیق عنایت فرمائی، اور رمضان کے اس عظیم مہینے میں روزے رکھنے، قیام کرنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ میرے بھائی، جتنا یہ مہینہ قیمتی ہے اس لحاظ سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور کچھ وہ دوست ہیں جو بالکل ہی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ لیکن میرے بھائی، ابھی یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے نکلا نہیں، بلکہ اس مہینے کے سب سے قیمتی 10 دن ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ اب بھی ہم وہ کچھ کر سکتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ اب بھی ہم رب العالمین سے معافی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب بھی ہم رب العالمین سے جہنم کی آگ سے آزادی کا سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ آخری 10 دن جو رہ گئے ہیں یہ بہت قیمتی دن ہیں، بہت زیادہ عظمت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قدر میں ارشاد فرماتے ہیں، جو 30ویں سپارے میں ہے، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ شب قدر جیسی عظیم رات جو رمضان میں ہے، اس عظیم رات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، تو وہ رات کتنی عظیم ہوگی جس رات میں رب العالمین کا کلام نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے ایک اور انداز اختیار کیا، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ اے ہمارے نبی، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کے فضائل، شب قدر کی اہمیت، شب قدر کی عظمت کو حقیقی معنوں میں کوئی بھی انسان پا نہیں سکتا، اس کی عظمت کو کوئی بھی انسان جان نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالی نے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ شب قدر کتنی عظیم رات ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے، اس کے کتنے فوائد ہیں، اس کے کتنے فضائل ہیں، یہ آپ کو کیا معلوم؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں کہا جا رہا ہے، میں اور آپ تو بہت بات کے لوگ ہیں، آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر وہ عظیم رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ عبادت جو شب قدر میں کی جائے وہ ایک جانب، اور 1000 مہینے ایک جانب، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میرے بھائیوں کتنی راتیں بنتی ہیں؟ 83 سال اور 3 مہینے بنتے ہیں، 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے آپ عبادت کرتے رہیں، آپ کی زندگی کا یہ پیریڈ ایک جانب، اور یہ شب قدر کی عبادت ایک جانب۔ یہ اس رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، جبریل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور اس عظیم رات میں ہر اہم کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ رات سلامتی والی رات ہے، یہ رات امن والی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، سلامتی برقرار رہتی ہے۔ میرے بھائی، اس صورت سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ شب قدر کی کتنی اہمیت ہے۔ آج ایک تاجر کو بتا دیا جائے، ایک کاروباری شخص کو بتا دیا جائے کہ ایک رات تم اتنا پرافٹ کما سکتے ہو جو تم 83 سال نہیں کما سکتے، تو وہ اس رات کا کتنا اہتمام کرے گا؟
اس رات کی اہمیت کا کتنا وہ اہتمام کرے گا، اس رات جاگے گا، اس رات سوئے گا نہیں، اس رات کا ایک ایک لمحہ اپنے کاروبار میں صرف کرے گا۔ میرے بھائی یہی میری اور آپ کی صورتحال ہے۔ ایک رات اتنی عظیم، اتنی اہمیت کی حامل کہ اس کی عبادت ایک جانب اور 83 سال 4 مہینے کی عبادت ایک جانب۔ تو میرے بھائی یہ کون سی رات ہے کہ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، جس رات فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس رات جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، جو رات 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور وہ رات جس رات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی رات میں اتنے سارے کام ہوتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اس رات کی اہمیت اس لحاظ سے کم کر دی کہ انہوں نے کہا کہ جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ شب قدر رات نہیں ہے، بلکہ وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی ایک اہمیت کو یہاں سے اٹھا کے اس جانب لے گئے، اور میرے بھائی یہ نظریہ غلط ہے۔ شب برات کو جو ہم نے اہمیت دے دی ہے، یہ اہمیت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور شب قدر کی جو اہمیت ہے اس کا ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی شعبان کی 15ویں رات کو فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن پاک پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کون سی وہ رات ہے جس رات فیصلے ہوتے ہیں۔ سورہ دخان کی تلاوت کیجئے، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم نہ بھی اٹھائیں تو اللہ کی ہر بات معتبر ہے، ہر بات سچی ہے، لیکن جس بات کے اوپر قسم اٹھا رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم اٹھائی جا رہی ہے، اور جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک بابرکت رات میں۔ انا کنا منذرین، یہ قرآن کیوں نازل کیا، یہ کتاب کیوں نازل کی؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو ہم ڈرائیں جہنم کی آگ سے، لوگوں کو ڈرائیں برے انجام سے، لوگوں کو خبردار کر دیں کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے، قرآن کے اوپر عمل نہیں کرو گے، قرآنی احکام کی فرما برداری نہیں کرو گے تو عذاب آنے والا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا یہ رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا وہی رات ہے جس رات میں ہر حکمت والے بڑے کام کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ رات کیا شعبان میں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات رمضان کی رات ہے، شعبان کی نہیں ہے۔ قرآن نے بتا دیا وہ رات کس مہینے کی ہے، رمضان کی رات ہے۔ تو میرے بھائی شب برات کو جو اہمیت دے دی گئی ہے، شب برات میں جن بدتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں شریعت کے خلاف ہیں۔ شب برات کی ایک اہمیت کیا بیان کی جاتی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ایک رات بیدار ہوئیں، دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے۔ جناب عائشہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو دیکھا آپ بقیع میں ہیں۔ جناب عائشہ جب وہاں پہ پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمانوں کی جانب اٹھایا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ کو دیکھا، کہا عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے اوپر ظلم کریں گے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سوچا کہ شاید آپ مجھے چھوڑ کے کسی اور بیگم کے گھر چلے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ شعبان کی 15ویں رات وہ رات ہے جس رات رب العالمین عربوں کے مشہور و معروف قبیلے کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ کلب قبیلہ ہے، اس کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ وہ روایت ہے جو شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے، اور اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہی امام ترمذی جو اس حدیث کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب اس حدیث کے بارے میں نے اپنے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا، جو استادوں کے استاد ہیں،
جو امام مسلم کے بھی استاد ہیں، جن کی کتاب حدیث کی کتب میں نمبر 1 ہے، امام ترمذی کہتے ہیں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہنے لگے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کیوں ناقابل اعتماد ہے؟ کیوں اس کی نسبت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست نہیں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے 2 آدمی جو ہیں، ان میں سے ایک ہے حجاج ابن ارطا، اس نے کبھی بھی احادیث نہیں سنی، کس سے؟ یحییٰ ابن ابی کثیر سے۔ یہاں پہ اس حدیث کے بیان کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حدیث حجاج ابن ارطا نے سنی ہے یحییٰ ابن ابی کثیر سے، جبکہ امام بخاری کہتے ہیں ان دونوں کو کبھی بھی موقع نہیں ملا کہ ایک دوسرے سے حدیث سنیں اور سنائیں۔ اور دوسرا اس میں جو عیب ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے کہ یحییٰ ابن ابی کثیر جو ہے وہ اس حدیث کو نقل کر رہا ہے جناب عائشہ کے بانجے عروہ بن زبیر سے، جبکہ ان دونوں کو بھی آپس میں حدیث سننے سنانے کے سلسلے میں ملنے کا موقع نہیں ملا۔ جس حدیث کی یہ صورتحال ہو، محدثین اس حدیث کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جان بوجھ کے میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس حدیث کے بعد محدثین خبردار ہو گئے، علماء کرام خبردار ہو گئے، وہ کسی ایسی حدیث کو حدیث ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ تو میرے بھائی اس لیے امام بخاری نے وعدے کر دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اب اس حدیث کو شب برات کے فضائل میں ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پہ نظر فرماتے ہیں اور ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں، ہر ایک کو بخش دیتے ہیں، سوائے مشرک کے اور سوائے اس آدمی کے جس کے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں بغض و کینہ پایا جاتا ہو۔ لیکن میرے بھائی یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے عبداللہ ابن لہیعہ، اس کو محدثین ضعیف قرار دیتے ہیں، اور اسی روایت کے بیان کرنے والوں میں ایک اور آدمی الولید ہے، وہ مدلس ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ حدیث مشکوک قرار پاتی ہے۔ ایک اور آدمی ہے ضحاک بن ایمن، اس کے اوپر بھی علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں معلوم نہیں کہاں سے آیا، کون ہے کون نہیں ہے۔ تو میرے بھائی اس لحاظ سے یہ روایت بھی جو ہے ضعیف قرار پاتی ہے، اس کے اوپر بھی اعتماد درست نہیں ہے۔ اور ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اور اس کی نسبت کی گئی ہے جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس کو اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں کہ فرمایا جناب علی رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اس آخری آسمان پہ اترتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں، کون ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہو مجھ سے سوال کرے میں اس کی تکلیف کو دور کر دوں۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ندا فجر کے طلوع ہونے تک جاری و ساری رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد جو دن آ رہا ہے اس دن میں روزہ رکھو۔ لیکن میرے بھائی یہ روایت صرف مشکوک ہی نہیں بلکہ من گڑت ہے، کیونکہ اس حدیث کے بیان کرنے والوں میں ایک آدمی ہے ابن ابی صبرہ، اور یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹی حدیثیں گڑا کرتا تھا، خود ساختہ حدیثیں بنایا کرتا تھا، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کرتا تھا۔ اور یہ واضح کیا ہے امام یحییٰ ابن معین نے اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے۔ اس لیے اس حدیث کو بیان کرنا اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے، جرم ہے، غلطی ہے۔ اس کی بجائے صحیح حدیث یہ ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات، 15ویں رات نہیں، ہر رات کی آخری تہائی میں، آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کا سوال پورا کروں،
کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ لیکن یہ میرے بھائی اس کا تعلق شعبان کی 15ویں رات سے نہیں ہے، بلکہ ہر رات اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں، وہی جسے ہم تہجد کا ٹائم کہتے ہیں، اس ٹائم اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں۔ ویسے اللہ تبارک تعالیٰ کہاں پہ ہیں؟ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ عرش پہ۔ یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پہ ہے غلط عقیدہ ہے، اس سے توبہ طیب ہو جائے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ میں ہے، ہر ایک کے اندر ہے، یہ شرکیہ اور غلط عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے، اس سے توبہ طیب ہو جائیں، بہت برا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7 مرتبہ بیان کیا ہے کہ میں عرش کے اوپر مستوی ہوں۔ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں، عرش کے اوپر بلند ہیں، لیکن عرش کے محتاج نہیں ہے، عرش اللہ کا محتاج ہے۔ کیسے مستوی ہے پتہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ کیسے مستوی ہیں، کیسے عرش کے اوپر بلند ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اصول بیان کیا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب۔ کہ استوا کا معنی ہمیں آتا ہے، استوا کسے کہتے ہیں؟ بلند ہونا۔ استوا اللہ کیسے مستوی ہے یہ ہمیں بتایا نہیں گیا، اس کی کیفیت نہیں بتائی گئی۔ جب کیفیت نہیں بتائی گئی اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، لیکن اس بات کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے واجب ہے۔ اس لیے میرے بھائی اللہ عرش پہ مستوی ہے، یہ کہنا اللہ ہر جگہ میں ہر ایک کے اندر ہے، کفری عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ ہے، غلط عقیدہ ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ مان لیں تو اس کے اوپر کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، غور کریں۔ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کے اندر بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے اندر بھی ہیں جو باتھ روم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس انسان کے اندر بھی ہیں جو اپنی بیگم سے ہم بستری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ اس عورت کے اندر بھی ہیں جو ہم بستری کروا رہی ہے۔ سوچتے جائیں، نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے اندر بھی ہیں جس کی عبادت ہوتی رہی۔ اتنا غلط عقیدہ، اس سے توبہ طیب ہو جائے میرے بھائی۔ صحیح عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں۔ آئیے قرآن کی آیتوں کے بعد ایک حدیث سے بھی ثابت کروں یہی صحیح عقیدہ ہے۔ اور یہ حدیث وہ لوگ بھی سن لیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہ گفتگو کریں ان معاملات میں جن معاملات میں اللہ نے گفتگو کی ہے، جن معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی ہے۔ اللہ نے قرآن میرے اور آپ کے لیے نازل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے اور آپ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ استوا اللہ نے بتایا، ہم مانیں گے اللہ مستوی ہے عرش پہ۔ یہ نہیں بتایا کیسے ہے، اس کے بارے میں گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ کہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ لیکن جو بتا دیا اس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے بارے میں اقرار کرنا ضروری ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آپ کے صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ایک لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کس سے؟ لونڈی سے۔ یہ کوئی صدیق نہیں ہے، کوئی فاروق نہیں ہے، کوئی عثمان نہیں ہے، کوئی جناب علی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لونڈی ہے۔ کون سی لونڈی؟ عام سی لونڈی جو بکریاں چراتی ہے۔ اس سے آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ایک عام سی لونڈی سے پوچھ رہے ہیں جو بکریاں چراتی ہے۔ اسے پوچھیں اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اللہ کہاں ہے؟ آسمانوں پہ ہیں، اللہ اوپر ہیں۔ آپ کا اگلا سوال یہ تھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، میرے صحابی اس لونڈی کو آزاد کر دو۔ میں نے سوال کیے، نتیجہ یہ معلوم ہوا کہ یہ مومن ہے۔ اس کے ایمان کو آپ نے کیسے جانچا؟ کیا آپ نے یہ پوچھا کہ اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہو؟ نہیں، آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے میں یہ سوال بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں نہیں اس بات کو نہ چھیڑیں، یہ بات نہ کریں، یعنی کہ ہم صحیح عقیدہ پیش نہ کریں اور لوگ غلط عقیدہ پھیلاتے رہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہیں، ہر جگہ پہ ہیں۔ لوگ اپنی نعتوں میں، اپنی نظموں میں، اپنی شعر و شاعری میں یہ غلط عقیدہ بیان کرتے رہیں کہ اللہ ہر جگہ پہ ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اللہ کہاں پہ ہے میرے بھائی؟ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، لیکن
جاننے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، پکڑ کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں. یعنی کہ عرش پہ مستوی ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کی بات کو اچھی طرح سن رہے ہیں، ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، ہر ایک اوپر اللہ کا مکمل طور پہ کنٹرول ہے، کوئی بھی اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی صحیح عقیدہ. تو بار کہنے کیا لگا تھا کہ مسلم شریف کی حدیث میں کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. کیسے؟ پتہ نہیں ہے. نزول فرماتے ہیں جی، یہ فرماتے ہیں. کیسے کے بارے میں پتہ نہیں ہے. نزول کے اوپر اس بات میں ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ہر رات کی آخری تہائی میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں. کیسے؟ یہ بدعت ہے، یہ سوال کرنا ہی جرم ہے، کیونکہ کیفیت نہیں بتائی گئی. تو بہرحال یہ ہے صحیح حدیث. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو نازل ہوتے ہیں، یہ غلط ہے. ہر رات میں نازل ہوتے ہیں. اس میں شعبان کی 15ویں رات کی کوئی الگ سے خصوصیت اور فضیلت نہیں ہے. ایک اور روایت جو آخری روایت بیان کروں گا، جو شعبان کی 15ویں رات کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علی، جو شعبان کی 15ویں رات کو 100 رکعتیں ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ احد پڑھے. جب ہر رکعت میں 10 دفعہ سورہ قل اللہ احد پڑھی جائے گی، کتنی مرتبہ ہو گئی جی؟ یار اتنے کمزور تو نہیں آپ حساب میں، کاروباری آدمی بیٹھے ہوئے ہیں. 200 1000 اس لیے لوگوں نے عربی میں اس کا نام رکھا ہوا ہے صلاۃ الالفیہ، 1000ویں نماز. تو فرمایا روایت کیا ہے، جھوٹی روایت جو بیان کی جاتی کیا ہے کہ آپ نے جناب علی سے کہا جو شعبان کی 15ویں رات میں 100 رکعتیں ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی ہر حاجت کو پورا کریں گے اور اسے 1000 حوریں دیں گے. کتنی حوریں؟ کیونکہ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھی ہے نا، 1000 حوریں ملیں گی. ہر حور کے پاس 1000 غلام ہوگا، 1000 بچہ ہوگا. اور اس آدمی کے والدین کو موقع دیا جائے گا، والد کو الگ، والدہ کو الگ، کہ والد 1000 آدمی کی شفاعت کر سکتا ہے اور والدہ بھی 1000 آدمی کی شفاعت کر سکتی ہے. یہ ہے ایک من گڑت روایت. کتنی من گڑت روایت ہے؟ انتہا درجے کا جھوٹ ہے یہ روایت. اسی لیے اس روایت کو کون سے اماموں نے بیان کیا ہے اور کن کتابوں میں بیان کیا ہے؟ اس روایت کو ان اماموں نے بیان کیا ہے اور ان کتابوں میں بیان کیا ہے جو کتابیں انہوں نے مخصوص کر دی ہیں جھوٹی روایات کو جمع کرنے کے لیے. یعنی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن کتابوں میں وہ روایات جمع کی گئی ہیں جو جھوٹے طور پہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، ان میں اس روایت کو ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ امام ابن جوزی نے روایت کیا ہے اس کو اپنی کتاب الموضوعات میں، اور ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں لا نشک فی ھذا الحدیث انہ موضوع. ہمیں اس روایت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ من گڑت ہے، جھوٹی ہے. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا المنار المنیف میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے اس آدمی کے اوپر جس کا حدیث کے علم سے تھوڑا سا بھی تعلق ہے اور وہ ایسی روایت کے اوپر یقین رکھتا ہے. اسی طرح امام شوکانی نے، امام سیوطی نے، ان تمام اماموں نے اس روایت کو اپنی ان کتابوں میں ذکر کیا ہے جو انہوں نے اسپیشلی لکھی ہیں ان روایات کو جمع کرنے کے لیے جو جھوٹے طور پہ منسوب کر دی گئی ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. علماء کرام نے تو اتنی محنت کی ہمیں بتانے کے لیے کہ جھوٹی روایات ہیں، پھر ہم ان کو ممبروں محرابوں کے اوپر بیان کریں اور یہ نہ واضح کریں کہ جھوٹی روایت ہے. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنا افسوس ہے ایسے مولویوں کے اوپر، کتنا افسوس ہے ایسے قاریوں کے اوپر، کتنا افسوس ہے ایسے حافظوں کے اوپر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے ذمے جان بوجھ کے ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو بہرحال میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات جس رات فیصلے ہوتے ہیں وہ شعبان کی 15ویں رات نہیں ہے، بلکہ وہ شب قدر ہے جو رمضان میں ہوتی ہے.
علماء کرام کے اس بات پہ اتفاق ہے کہ شب قدر کس مہینے میں ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اب رمضان کے مہینے میں کون سی رات ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے مابین اختلاف ہے، بہت وسیع اختلاف ہے، بہت گہرا اختلاف ہے، لیکن اکثریت علماء کرام کی یہ کہتی ہے کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور یہی بات صحیح ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فابتغوها فی العشر الاواخر، کہ اس رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری 10 دنوں میں، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے میں۔ اور علماء کرام کی اکثریت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، 21ویں رات یا 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا پھر 29ویں رات۔ کیا دلیل ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اب میرے بھائی ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک یہ رات ہے۔